تو، تیرا، تینو، تجھے، یہ سب کیا ہے؟ کچھ تو خیال کرو یار. اپنے باپ کو اس طرح بلا کے دکھاؤ، اپنی ماں کو اس طرح بلا کے دکھاؤ. اپنے باپ کو اس طرح بلا سکتے ہو؟ تو کہہ کے، تیرا کہہ کے، تجھے کہہ کے اپنی ماں کو اس طرح بلا سکتے ہو؟ اپنی ماں کا نام سر عام لے سکتے ہو؟ اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بیوی کا نام تم اس طرح سے چوک چوراہے میں، محفل میں بیٹھ کر لے سکتے ہو؟ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور اہل بیت پر. جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم گفتگو کرنی ہے. آپ نے ولاگ کو پورا دیکھنا ہے، پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ جب میری بات سنیں گے تو میرے ساتھ اتفاق کریں گے. یہ اس وقت ایک انتہائی عجیب و غریب سی وبا چل رہی ہے. وہ وبا کیا ہے؟ اس وبا سے بچانے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب میں کسی بھی عالم دین کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھے ہوئے اور اپنے ہی اسی منبر پر بیٹھ کر وہ جو منبر کا مالک ہے، جو منبر کے مالک ہیں، جنہوں نے یہ منبر عطا کیا ہے، ان کے متعلق تو، تیرا، توبہ نعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالی ہمیں معاف فرمائے، یہ کہہ کر ہم بات کرتے ہیں. ہم اپنی جوش خطابت کے لیے جو نعت خان حضرات ہیں وہ اپنی طرز کو، کہ ہماری طرز جو ہے نا، لے جو ہے، جو سر ہے، وہ نیچے نہ چلا جائے، وہ خراب نہ ہو جائے، تال میل کو ملانے کے لیے تو تیرا کر جاتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں آپ لوگوں کو کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں ڈی گریڈ کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں. یہ دیکھیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، اپنی طرز، اپنی لے، اپنی سر کی وجہ سے گستاخیاں نہ کریں. کوئی عیسائی ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی غلط اس طرح سے پکار دے تو ہم اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں. کوئی غیر مسلم، کوئی بھی ہو غیر مسلم، وہ ہمارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کو انہی الفاظ میں پکار دے تو ہم اس کو گستاخی کا فتویٰ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. اور میرے بھائی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاں جہاں پر بھی آپ کلام پڑھ رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے، اگر وہاں پر میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر آ جائے، آپ کی شان بیان کرنی ہے، تو آپ نے آپ کہہ کر بلانا ہے، آپ کی کہہ کر بلانا ہے. کہنا ہے پیارے آقا جی آپ کی، اے میرے پیارے سونے منمونے آقا آپ کی. تو، تیرا، تیری نہیں. بھائی خدا کا واسطہ ہے. علماء حضرات سے بھی میں کہتا ہوں اور ہمارے نعت خان حضرات سے بھی میں کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اس طرح سے نہ کریں. اس طرح سے آپ خود گستاخ بن رہے ہیں. اور جب آپ تو تیرا کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں سے باہر نکلیں. آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ اگر میرے سب سے بخیل انسان وہ ہے جو میرے نام سننے کے بعد، میرا نام بولنے کے بعد جو مجھ پر درود نہ بھیجے. تو آپ سب بھی ایک دفعہ درود پاک بھیج دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے پورا پڑھیں، دم کٹا درود نہ پڑھیں. اس کو بھی میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کس طرح سے پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآلہ بیچ میں سے مائنس نہیں کرنا. بڑے میں نے ان کو دیکھا ہے آج کل جو ایک وبا یہ بھی چلی ہوئی ہے، کہتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھ لو.
اس طرح سے کر لو. اور اپنے ناموں کے ساتھ اگر ان کے ناموں کے ساتھ کوئی یہ نہ کہے نا کہ علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت، یہ نہ کہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں. اور وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان اقدس کو کم کرنے کے لیے یا آپ کی آل کو درود سے نکالنے کے لیے یہ سارا کچھ کر دیتے ہیں. خدا کے لیے یہ بھی نہ کریں، کیونکہ آل کے اوپر درود سلام بھیجے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر آپ نماز کے درود میں سے آل کو نکال سکتے ہیں تو باقی درودوں میں سے بھی آل کو نکالیں. اگر آپ وہاں سے نہیں نکال سکتے تو آل کو آپ کہیں سے نہیں نکال سکتے. اس لیے اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. آدھے سیکنڈ کا 100واں حصہ لگے گا وہ آلے ہی کہتے ہوئے، آپ کو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا آپ کی کہتے ہوئے. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے. ابھی بھی موقع ہے، اپنی تصحیح کر لیں، باز آ جائیں، اپنی سر تال کو نہ دیکھیں. میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو دیکھیں، آپ کے رتبے کو دیکھیں. آپ جتنے ادب سے نام لیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ جتنے ادب سے نام لیں گے، آپ کا اتنی جلدی آپ کے اوپر نظر کرم ہوگی، اتنی جلدی مدینہ شریف سے بلاوا آئے گا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے مدینہ شریف میں جا سکوں گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں مدینہ شریف کس طرح سے جا سکوں گا، مگر میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت، آپ کی آل اولاد، خصوصاً بالخصوص سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو میری کون سی بات اچھی لگی کہ آپ نے مجھے اپنا در دکھا دیا. سیدہ پاک نے اپنا در دکھا دیا، اللہ نے اپنا گھر دکھا دیا. میرے بھائی، ادب میں سب کچھ ہے، ادب سے باہر کچھ نہیں ہے، ادب میں سب کچھ ہے. اگر آپ با ادب ہیں تو آپ کے دل کو سکون رہے گا، اگر آپ بے ادب ہیں تو آپ کے دل میں بے ادبی کی وجہ سے سکون گھس ہی نہیں سکے گا. اس لیے ہاتھ جوڑ کے تمام علماء سے جو جوش خطابت میں جس طرح سے سیدہ پاک کا نام لے جاتے ہیں، گو کہ ان کا نام لینا بھی عبادت ہے، مگر ہماری زبانیں اس قابل ہیں کہ ہم آپ کا اتنا بے باکی سے نام لے سکیں. اگر آپ پکارنا ہے تو سیدہ پاک کہہ کر پکار لیں. اگر آپ نے پکارنا ہے تو عابدہ، طاہرہ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کہہ کر پکار لیں. آپ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پر ذکر آتا ہے وہاں پر درود و سلام بھیجنا نہ بھولیں، مگر تو، تیرا، تیری یہ سارا چھوڑ دیں. بھائی، اپنے باپ کو اس طرح بلا سکتے ہو تو پھر بھی آپ نہیں بلا سکتے، کیونکہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، آل اولاد سے زیادہ مجھے اپنا محبت کا درجہ دو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. تو ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہاتھ بندھے ہیں میرے. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے. اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.